الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال فأحيط بثمره أي بأمواله أو بثماره على القول الآخر. وہ جس آدمی نے بڑے غرور سے یہ بات کہی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو کچھ باغات ہیں یہ کبھی فنا نہیں ہوں، اور اگر بفرض محال آپ کے کہنے پہ میں مان بھی لوں کہ یہ فنا ہو جائیں گے اور دوسرا عالم ہوگا تو وہاں بھی اللہ مجھے عطا فرمائے گا. لیکن نتیجہ اس کے تکبر کا کیا نکلا کہ اللہ کے عذاب نے اس کا پھل جو تھا، وہ باغ جو تھے، سب ملیا میٹ کر دیے. جیسے کہ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا ہے تصبح سعیدا زرقا، چٹیل میدان بن گیا، کچھ بھی نہیں رہا. ان آیات میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کے عذاب نے اس کے اموال کو اور ثمار کو پکڑا، مقصود آیت کا یہ ہے کہ جب اس کافر کے ساتھ یہ ہوا جس سے حالانکہ اس کو مومن ڈراتا تھا کہ تم ایسا نہ کرو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، جس پہ تم غرور کر رہے ہو اللہ مٹانا چاہیں گے تو اس کے آگے مٹانے میں کتنی دیر لگتی ہے. اب جناب فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اب ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے حسرت سے. ہائے میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے باغ لگایا، میں نے پیسہ لٹایا، نتیجہ کیا نکلا کہ برباد ہو گیا. یعنی یقلب کفیہ معنی یسفک کفیہ متاسفا متلہفا، افسوس کے اعتبار سے ہاتھ پہ ہاتھ مار رہا ہے. جو اس کا مال تھا جو چلا گیا، اب اس کو ہوش آئی. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہائے کاش میں اللہ پر ایمان لاتا، اس کے ساتھ شرک نہ کرتا، تکبر نہ کرتا، کفر نہ کرتا تو یہ انجام نہ ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ منتصرا. اب اس کے پاس نہ کوئی اولاد ہے نہ قبیلہ ہے جن پہ وہ فخر کرتا تھا، سب ختم ہو گئے. کوئی اللہ کے سوا اس کی مدد کرے کوئی مدد نہیں کر سکتا. هنالك الولاية لله الحق اختلف القراء ومن يقبل قوله ما كان منتصرا. هنالك
بعض القراء نے یہاں تک وقف کیا ہے اے فی ذالک الموطن الذی حل به عذاب اللہ فلا منقذ له منہ، کہ اب اس کو اس سے کوئی نکالنے والا بھی نہیں، بس یہ وقف ہو گیا۔ وَيَبْتَدِئُ بِقَوْلِهِ، اب اس جملے سے ابتدا کریں، الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اور بعض کہتے ہیں کہ مَن یقف علی وما کان منتصرا، وہاں وقف ہے، اور پھر وہ ابتدا کریں گے ہنالک الولایۃ للہ الحق ثم اختلفوا فی قراءۃ الولایۃ منهم فتح الباب، کسی نے ولایا پڑھا ہے فتح کے ساتھ زبر کے ساتھ، یعنی فیکون المعنی ہنالک الموالات للہ، اے ہنالک کل عاد مومن او کافر یرجع الی اللہ الی موالاته والخضوع له اذا وقع العذاب۔ اب جب عذاب آتا ہے نا پھر سب ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر مومن ہوئے سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔ جب انہوں نے اللہ کا عذاب دیکھا تو اب جناب کہنے لگے ہاں بالکل ہم تو ایمان لے آئے، جیسے کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں ذکر فرمایا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ جب فرعون کو دریا کے غوطے لگے، غرق ہونے لگا، تو کہنے لگا اچھا میں تو ایمان لے اس ذات پہ وحدہ لا شریک ہے، جس پہ بنو اسرائیل ایمان لائے، میں بھی اسی پہ ایمان لاتا ہوں، میں بھی مسلمانوں میں۔ اب کہا جائے گا الآن، اب ایمان یاد آیا تمہیں جب مار پڑی ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، پہلے تو تم نافرمان رہے، بڑے اکڑتے رہے، مفسدین میں، اب تمہیں ہوش ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب عذاب نازل ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوگا، ایک اصول، عذاب آنے سے قبل تو توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جب عذاب آ جائے، نازل ہو جائے، پھر لاکھ توبہ کرو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ كَسَّرَ الْوَاءُ مِنَ الْوِلَایَةِ، بعد میں ولایا پڑھا، بعد میں ولایا پڑھا، یعنی هُنَالِكَ الْحُكْمُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اب صرف اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ رَفَعَ قَالَ أَنَّهُ لَا تُلِّ الْوِلَایَةَ الْحَقُّ، صفت ہے ولایہ کی، كَقَوْلِهِ تَعَالَى الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ الحق پر بعض نے جر زیر پڑی ہے چونکہ صفت ہے اللہ کی، اور یہ دن جو ہوگا کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ کافروں پہ سخت ہوگا تو انشاءاللہ مومنوں پہ نرم ہوگا، حتیٰ کہ بعض حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے جو دن ان 1000 سنۃ، 1000 سال کے برابر، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر، لیکن مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے ایک نماز کے وقت سے دوسرے وقت، اتنا اللہ آسان کر دیں کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ولہذا قال هو خیر ثوابا جزاء، یعنی وہ سب سے بہتر بدلہ دینے والے ہیں، وخیر عقبا الاعمال التي تكون للہ عز وجل، یعنی وہی اعمال ہوں گے جو کام آئیں گے جو خالص اللہ کے لیے ہوں، ثوابها خیر، ان کا ثواب بہتر ہوگا، وعاقبتها حمیدۃ رشیدۃ، کلها خیر، انجام بھی بہتر ہوگا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ
فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا يقول تعالى واضرب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مدنی آپ لوگوں کو مثال سمجھائیں۔ مثال جو ہے نا وہ آدمی کو جلدی سمجھ آتی ہے، اور دوسرا مثال سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا قرآن میں کہ تلک الامثال نضربها للناس، ماننا تو نبینها للناس ہے، لیکن لفظ ضرب یعنی جیسے آدمی کو ڈنڈا مارو نا وہ تو لگتا ہے نا، اسی طرح پھر مثال بھی سر پہ لگتی ہے، اس کا پھر انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حضور آپ ان کو بتلائیں، مثال دیں، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یہ دنیا ایسی ہے، فی زوالہا و فنائہا، ان کا ضائع ہی ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، کمائن، جیسے کہ پانی آسمان سے اترے، کمائن انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض اے ما فیہا من الحب فشب وحسن وعلاه الزہر والنور والنزرتا، کہ اوپر سے جب پانی برستا ہے اور زمین میں بیج پڑا ہوتا ہے تو جب اس کو وہ پہنچتا ہے پھر بیج پھوٹتا ہے، پھر اس سے بڑی خوبصورت شکل پیدا ہوتی ہے اور اس پر ایک بہت بڑی رونق اور تازگی ہوتی ہے۔ لیکن جب پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اصبح ہشیما فاصبح ہشیما، ہشیما مانا یابسا، پھر دیکھیں خشک ہو جاتا ہے، تذروہ الریاح، اب اس کو ہوائیں اڑا رہی ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اے تفرقہ وتترکہ ذات یمین ذات شمال، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا هُوَ قَادِرٌ هَٰذِهِ الْحَالِ وَهَٰذِهِ الْحَالِ، اللہ کھیتیاں اگانے پہ بھی قادر ہیں اور ان کو برباد کرنے پر بھی قادر ہیں، اسی طرح انسانوں کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں، فنا کرنے پہ بھی قادر ہیں، پھر دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہیں۔ وَقَصِيرًا مَا يَذْكُرُ اللَّهُ حَيَاتٍ بِهَٰذِا الْمَثَلِ، بہت سارے مقامات پہ اللہ نے اس دنیا کی مثال دی ہے، جیسے سورۃ یونس میں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، پھر کھیتیاں اگلتی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو بندے کھاتے ہیں، پھل ہیں، گندم ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو جانور کھاتے ہیں۔ اسی طرح علم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں سے کیسے پانی اتارا ہے، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو زمین کے چشموں میں کیسے داخل کیا، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے اللہ پاک نے کیسی کیسی کھیتیاں پیدا کی، مختلف رنگ کی، کوئی سبز ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے۔ وقال فی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی حیات کیا ہے، کھیل تماشا ہے، وزینۃ، ایک ظاہری زینت ہے، وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پر فخر، وتکاثر فی الاموال والاولاد، میرا مال اتنا، میری اولاد اتنا، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بادل آیا، کافروں کو بڑا پسند، لیکن انجام کیا تھا، اس میں تو عذاب تھا اللہ کا۔ وفی الحدیث سے الدنیا خضرۃ حلوۃ، دنیا بڑی سرسبز ہے، میٹھی ہے، لوگوں کو اس لیے پیاری لگتی ہے۔ والمال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں یہ بھی امتحان ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر عورتوں کی محبت اور لڑکوں کی اور سونا چاندی کی اور ان کے مال کے ڈھیر کی محبت پیدا ہو گئی ہے، لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ الاقبال علیہ والتفرغات خیر لکم استغفار۔ اگر تم اس دنیا سے نکل کے فارغ ہو کے اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ والشفقۃ المفرطۃ علیہ، ہاں یہ نہیں کہ اولاد سے محبت نہ کرو، احترام نہ کرو، لیکن حد سے نہ بڑھ جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باقیات الصالحات سے مراد بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ سبحان اللہ والحمد، سب وہ کلمات ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں اللہ کے ہاں بطور جواب کے بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بطور امید کے بھی، کہ جب آدمی اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو دنیا و آخرت میں نوازتے ہیں۔ واللہ اعلم۔